الحی، لوگوں میرے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اس کی وجہ اور دلیل یہ ہے کہ میں اللہ ہمیشہ زندہ، باقی میرے علاوہ ہر ایک کے لیے موت ہے، اور جس پر موت آ جائے وہ الہ۔ حضرت امیر محترم دور تفسیر کے اندر عموماً 5 باتیں ثابت کرتے اور وہاں سے پنج پیر کا اشارہ نکلتا۔ آج میں بھی حضرت امیر محترم کی اسی تقلید کرتے ہوئے صرف 5 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے جو مخالفین جو گزشتہ دنوں فتوے دے رہے تھے کہ اشاعت التوحید والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کوئی ہمیں پنجپیری ہونے کا تانا دیتا ہے، کوئی پتھری ہونے کا تانا دیتا ہے، کوئی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج تک ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا اشاعت التوحید سے اختلاف کیا ہے۔ نماز تو بعد کا مسئلہ، اشاعت خاص ماہنامہ الخیر وفاق المدارس ملتان سے چھپنے والا، اس کے اندر خود انہوں نے اپنی قلم سے لکھا مولانا امین اکاڑوی کے حوالے سے کہ میں نے اشاعت التوحید کے عمائدین سے مناظرے کیے، بڑے بڑے مباحثے کیے، لیکن آج تک مجھے نہیں پتا ہمارا اور اشاعت التوحید والوں کا اختلاف کیا ہے۔ اختلاف کا ہی پتہ کوئی نہیں، اور نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، اور یہی چیز فتوحات صفدر میں لکھی۔ لیکن میں مختصر 5 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ رب العزت کی الوہیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ زندہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کل نفس ذائقۃ الموت، پھر قرآن نے کہا کل من، ہر ذوی العقول پر، کل من علیہا فان، ہر ایک پر فنا ہے۔ پھر قرآن نے اس کو مزید کھولا اور فرمایا کل شیء ہالک، ذوی العقول ہو تب بھی، غیر ذوی العقول ہو تب بھی، ہر شے کے لیے ہلاکت ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے موت رکھی۔ پہلی چیز یہ کہ موت سے پاک صرف اور صرف اللہ، اس میں ہے کوئی اختلاف؟ موت سے پاک صرف اللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موت کا لفظ کسی نبی اور ولی کے لیے گستاخی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی برقع اٹھا گئے، انتقال فرما گئے، فلاں ہو گئے، موت کا لفظ گستاخی سمجھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ لأنہ باب من ابواب الجنہ، موت تو گویا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب جتنے موحد بیٹھے ہیں ساروں کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن جنت میں جانے کے لیے اب پنجپیر میں بھی رہو اور جنت میں بھی ہو سکتا ہے، تو مرنا ضروری ہے نا، مریں گے تو تب جنت میں جائیں گے۔ اس لیے موت کسی کے لیے گستاخی نہیں۔ اگر موت کا لفظ گستاخی ہوتا، قرآن میں اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب کے لیے موت کا لفظ، پھر حضرت عزیر پیغمبر کے لیے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے ما دل علی موتہ، پھر امام الانبیاء کے لیے مخصوص افإن مت فهم الخالدون۔ کہیں قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ موت سے پاک صرف اللہ، اور موت کا لفظ کسی کے لیے گستاخی نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ موت کہتے کسے ہیں؟ موت کا معنی تمام امت کے علماء نے یہی کیا، انفکاک الروح عن البدن، انقطاع الروح عن الجسد، انقطاع تعلق الروح بالکلیہ ظاہرا و باطنا۔ الفاظ مختلف ہے، معنی سب کا ایک ہے۔ موت کہتے ہیں روح جسم کی بالکلیہ جدائی کو، یہی بات ہے کہ نہیں؟ اب اشاعت التوحید و سنہ کے کسی شیخ الحدیث سے پوچھو موت کا یہی معنی، کسی طالب علم سے پوچھو موت کا یہی معنی، اور ہمارے یہ بھائی دیوبند سیم 2 یقال لہو خالی جگہ، ان کی 5 کتابیں اور موت کے بارے میں 5 عقیدے۔ ہم کہتے ہیں حیات بعد میں ہے، موت پہلے ہے۔ اب پہلی کتاب تسکین الصدور ہے، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب
انہوں نے لکھا جمہور علماء اسلام موت کا معنی انفکاک الروح کرتے ہیں. پھر ان کی کتاب احسن الکلام ان میں لکھا قرآن مجید کی آیات صحیح احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے موت کے وقت روح جسم سے نکالی جاتی ہے. اب پہلا مسئلہ کہ روح جسم سے نکلتی ہے. اب دوسری کتاب آئی جس کا نام ہدایت الحیران عبد الشکور ترمذی صاحب کی. انہوں نے لکھا کہ حب سے روح پر تمام علماء دیوبند کا اجماع ہے، یعنی علماء دیوبند کا اجماع ہے روح جسم سے نکلی کوئی نہیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ روح جسم سے نکلی ہی کوئی نہیں. پھر تیسرا مسئلہ تسکین الاذکیاء آئی، اس کے اندر انہوں نے ایک صفحے پر لکھا کہ آپ کی موت وہ ساتر حیات تھی، حب سے روح والا عقیدہ. اور اگلے صفحے پر لکھا کہ انبیاء کی روح بھی موت کے وقت جسم سے نکلتی ہے، پھر سوال جواب کے وقت لوٹائی جائی، پھر دوبارہ نہیں نکلی. اب ذرا ان سے پوچھے کہ انبیاء سے قبروں میں سوال ہوتا ہے صحیح، سوال جواب کے لیے روح آ گئی. یہ تیسرا عقیدہ. پہلا عقیدہ کہ روح نکلی، دوسرا عقیدہ ہدایت الحیران کے روح نکلی ہی کوئی نہیں، اور تیسرا عقیدہ منافقین والا ایک صفحے پر کچھ دوسرے پر کچھ لا الہ الا ولا الہ الا. اور چوتھی کتاب اب مسئلہ بن گیا ان کا کہ روح نکلی یا نہیں نکلی. اب علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن انہوں نے خطبات خالد لکھی، یادگار خطبات لکھی. انہوں نے لکھا کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں روح نکلتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں نکلتی. وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں پورا کا پورا خون نہیں ہوتا.